گفتار ہو اچھی میرا کردار ہو ستھرا، حسنین کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری توجہ اس کی جانب پھیر دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسان ہے تو انسان کے اندر دو طرح کے یوں بولیے کہ کیفیات کو رکھا گیا ہے، خیر کو بھی رکھا گیا ہے اور شر کو بھی رکھا گیا ہے۔ کیفیات کہہ لیجئے، خصوصیات کہہ لیجئے، پہلو کہہ لیجئے، یا کوئی بھی اس کو آپ جو ہے وہ ایک مناسب نام جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ تو انسان کی طبیعت میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو اپنی ذات سے دوسروں کو خیر پہنچاتا ہے اور دوسروں کے لیے عافیت، بھلائی اور سلامتی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب دوسروں کے لیے عافیت کا، خیر کا، بھلائی کا، سلامتی کا ذریعہ بنتا ہے تو یہ خود بھی ان ساری باتوں کو اپنی زندگی میں حاصل کرنے میں اللہ پاک کی رحمت سے ایک طرح سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کی ججمنٹ ہر انسان، ہر انڈیویجول اپنے آپ کا انالیسس کرے کہ میرے اندر خیر غالب ہے یا میرے اندر شر غالب ہے، یا میرے آنے سے شر پھیلتا ہے یا میرے آنے سے خیر جو ہے یہ آگے بڑھتی ہے۔ یہ انسان کو اندازہ ہونا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے اندر موجود اگر خامی ہے تو اس کو دور کر سکے، اور اگر خیر اس میں غالب ہے تو اس کو مزید انہینس کر سکے۔ خلیفہ امیر سنت سے میں یہی پہلا سوال رکھوں گا، حضور یہ بتائیں کہ میں اپنا سیلف انالیسس، اپنی ذات کا تجزیہ کس طرح سے کروں کہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ میرے اندر خیر کا پہلو غالب ہے یا میرے اندر شر کا، برائی کا، فساد کا، اس طرح کا پہلو غالب ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یہ تو ہر ایک جانتا ہے کہ اگر کسی کی طبیعت میں شر ہے تو اس سے بچنا ہے، اس کے شر سے بچنا ہے، اور اگر اس کی طبیعت میں خیر ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس سے دوستی رکھنی چاہیے، اس سے جو ہے وہ بھلائی والے معاملات بھی کرنے چاہیے اور اس سے بھلائی کی توقع بھی رکھنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ پتہ کیسے چلے؟ واقعی یہ تو ایک ہے کہ پتہ کیسے چلے۔ اس میں دیکھیں یہ کہ ہم اپنی طبیعت دیکھیں کہ ہمارا جو انداز ہے زندگی کا وہ آیا قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا ہے کہ اخلاق کریمہ۔ اب اخلاق کریمہ کن کے اخلاق کہلائیں گے؟ وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کہلائیں گے۔ آیا ہمارے اندر ان اخلاق میں سے کچھ ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہمارے ساتھ کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، کسی نے ہمیں برا بلا کہہ دیا، یا غلطی سے ہمیں کوئی ٹھوکر لگ گئی، یا غلطی سے اس نے ہمیں کوئی برا بلا کہہ دیا، کچھ بھی ہو گیا، تو اس وقت ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ریئیکشن ہے نا، یہ فیصلہ کرے گا کہ آپ شریر ہیں یا کیا ہیں۔ ریئیکشن کو دیکھنا ہے، وہ نا کہ جب دھکا لگتا ہے تو اندر کا بولتا ہے، وہ مادری زبان والا واقعہ پروفیسر والا۔ جی۔ تو آپ یہ دیکھنے آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ریئیکشن اگر شر والا ہے، لوگوں کو تکلیف دینے والا ہے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ریئیکشن کی حاجت نہیں رہتی، خود ہی جو ہے چلتے پھرتے ہیں لاتے مارتے جاتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے جاتے ہیں۔ کوئی بندہ سیدھا جا رہا ہے تو اس کو خالی اس کو جو ہے وہ غلط راستہ بتا دینا، پوچھا نہیں اس نے بھی، خالی اس سے پوچھا ہاں بھائی کہاں جا رہے ہیں، اس نے کہا میں تو فلاں، یعنی دیکھ لینا کہ یار یہ جو نا بندہ مسافر لگ رہا ہے،
انجانا سا ہے، اس کے لیے انجان الگ کا ہے. اسے پوچھ رہا بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا فلاں جگہ جا رہا ہوں. ارے بھائی یہاں کہاں چل پڑے، آپ کو تو یہاں جانا ہے. اب وہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس کی باتوں میں آ کر وہ غلط راستے پہ چل پڑا. اب یہ ماں بدولت یہ شخص جو ہے وہ اس کو اپنا کارنامہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں بیان کرتا ہے اور ہنسی مذاق کا سبب بنتا ہے، ہنسانے کا سبب بنتا ہے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ ری ایکشن سے بھی خطرناک ہے یہ. تو اگر اس طرح کی چیزیں ہیں، لوگوں کو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ معذرت جیسا یہی کہا جائے گا کہ یہ طبیعت، اس کی طبیعت میں شر ہے، شر غالب ہے. اگر ری ایکشن ایسا ہے کہ کسی نے تکلیف پہنچائی تو افو درگزر سے کام لیا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون کے پیاسوں کو معاف کیا. خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو فتح مکہ والا واقعہ وہ پیش نظر رکھتا ہے. لا تثریب علیکم اليوم، یہ باتیں اگر پیش نظر رکھتا ہے. خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جن لوگوں نے کیسی تکلیفیں دی، کیا کیا الزامات رکھے، مگر اس کے باوجود خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ انہیں معاف کیا. اگر یہ چیزیں اگر رکھتا ہے، غوث والا واقعہ مشہور ہے اس کے لیے کہ تلوار والا، تو اگر اس کے پیش نظر یہ چیزیں ہیں اور وہ افو درگزر سے کام لیتا ہے کہ کسی نے کوئی جان بوجھ کے تو تکلیف پہنچائے پھر بھی اس نے اس کو معاف کر دیا، یا یہ کہ اگر معاف نہیں بھی کیا، چونکہ اس کو اختیار ہے معاف کرے نہ کرے، بدلہ لینے پر جو ہے وہ قادر ہے، مگر اس نے بدلہ نہیں لیا کہ چلو ہے مجھے موقع ملے اس کو سمجھاؤں گا، یا یہ کہ اگر اس نے بدلہ لیا بھی بالفرض حد سے تجاوز نہیں کیا، کہ بدلہ لینا اس کو جو شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے، اللہ و رسول نے اس کو اختیار دیا ہے کہ بدلہ لے سکتا ہے. البتہ اللہ و رسول ہی کا فرمان ہے اگر معاف کرتا ہے تو یہ عفو درگزر میں کا ثواب کا کام ہے. معاف کرنا فضل ہے، بدلہ لینا عدل ہے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. اب اگر یہ بدلہ لیتا ہے عدل کے مطابق، چونکہ ہمارے بزرگان دین کے جو واقعات ہیں نا معاف کرنے کے، تو وہ معاف کیوں کرتے تھے؟ ایک اس میں یہ بھی حکمت بیان کرتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے. دیکھو معاف کر دو کہ اس میں بھلائی ہے. کسی نے اگر آپ کو تھپڑ مارا، اب آپ نے اس کو تھپڑ مارا، اب آپ کا تھپڑ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تو مسئلہ ہو گیا، تو اس لیے معافی کو اختیار کرو. کیا بات. تو اگر ایسی طبیعت ہے نا تو یہ وہ خیر والی طبیعت ہے. سبحان اللہ. اچھا دوسرا یہ دھوکوں کے لباس کے حوالے سے، نماز کا وقت ہوا، بندہ نماز کے لیے جا رہا ہے، نماز کے لیے چلا گیا، نماز کی تیاری کی، یہ بھی خیر والی طبیعت ہے. نماز کا وقت ہوا، مؤذن اذان کہہ رہا ہے، مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور یہ اپنے کاموں میں مشغول ہے. یہ بالکل نہ اذان کا جواب دے رہے ہیں، نہ بالکل لفٹ کرا رہا ہے، ایک طرح سے کچھ بھی نہیں کر رہا، بس اپنے کاموں میں مشغول ہے، اس کو نماز کی پرواہ نہیں ہے. یہ بھی شر والی طبیعت ہے. اگر بندہ نمازی ہوگا اور اگر حقوق العباد میں کوئی کمزوری ہے تو انشاء اللہ الکریم نماز کی برکت سے اس کے اندر خیر آ جائے گا. اب دیکھیں جو بھی ایسے شر والے ملیں گے نا آپ کو بے نماز ملیں گے. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اگر بظاہر وہ نماز پڑھتے بھی ہیں تو ان کے جو نا روزی میں کوئی مسئلہ آپ کو ملے گا، کچھ نہ کیا مسئلہ ملے گا؟ حرام کا لقمہ جا رہا ہوگا، یعنی کمائی میں حرام کی آمیزش ہوگی، حرام کی آمیزش ملا ہوا، یعنی حرام ملا ہوا. بالکل بالکل. اب دیکھیں کہ بعض وقت یہ بھی تو کہ بندہ نمازی ہے پھر بھی جو ہے وہ حقوق العباد کے معاملے میں کمزور ہے، تو اس کو بھی ظاہر ہے کہ ہم ظاہر ہے کہ شر والی طبیعت ہی کہیں گے. مگر چونکہ اب بالفرض اگر وہ 100 میں سے ایک کام تو کر رہا ہے، 99 غلط، اگر 100 غلطیاں ہیں ٹھیک ہے، ایک غلطی کو تو اس نے کم کیا، نماز تو اس نے شروع کی، نماز تو پڑھ رہا ہے نا، پھر ادھر حقوق العباد کا معاملہ خطرناک ہے. ہو سکتا ہے نماز کی برکت سے اس کو نصیحت مل جائے، توبہ اس نصیب کی ہو جائے. طبیعت میں جو ہے نا وہ خیر آ جائے، اس کو توبہ نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. یہ میں نے اس لیے عرض کی کہ جو نا وہ ہر مسجد میں جانے والا جو نا وہ ذرا کہ ایک ذرا دنیا دیکھی پالی ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ بظاہر ان کا مسجدوں سے رابطہ ہوتا ہے اور بظاہر جو ہے وہ داڑھی بھی ہے، امام بھی سب کچھ ہے، مگر پھر طبیعت میں اس طرح کے معاملات ہیں. تو چونکہ حقوق العباد کا معاملہ سب کے ساتھ ہے اور گناہ جو ہے نا صرف ایک نہیں ہے، کئی قسم کے گناہ ہیں، کئی قسموں کے گناہ ہیں نا، تو ہر گناہ سے بچنا ہے. تو حقوق العباد کا معاملہ جو ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے. اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں اس سے بچائے. آمین. ایسا ایک اور پہلو بھی لیا جا سکتا ہے کہ اگر طبیعت نیکی کی طرف سبقت کر رہی ہے،
جی تو بھی کہا جائے گا کہ خیر جو ہے وہ غالب، یعنی نیکی کی طرف طبیعت جلدی جا رہی. بالکل. تو جیسے کسی نے ذہن بنایا جی صدقہ دینے کا، جی فوری جو ہے اس نے صدقہ دے دیا. کسی نے ذہن بنایا ہے بے نمازی، کسی نے ذہن بنایا نماز کے حوالے سے، نماز کی دعوت دی، چلو مسجد چلو، فوری آگے اس نے کام کا چھوڑا، چلو نماز مسجد نماز کے لیے چلو. تو یہ بھی خیر والا ہے معاملہ. ماشاء اللہ. اگر اس نے کسی پر ظلم کر دیا، کسی نے اس کا ذہن بنایا کہ یہ جو کیا آپ نے غلط کیا ہے، آپ کو معافی مانگنی چاہیے، آپ کو پتہ ہے اس کا کتنا گناہ ہے، آپ نے اس بیچارے پر ظلم کر دیا. مسلمان پر ظلم کرنا کیسا، کسی پر ظلم کرنا کیسا یہ. اب وہ نادم ہوا کہ ہاں نہیں مجھے سے معافی مانگنی چاہیے، میں توبہ بھی کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں. تو یہ بھی خیر والی طبیعت ہے. سبحان اللہ. چونکہ جیسے ہی کسی نے انڈیکیٹ کیا جی تو فوری جو ہے یہ اس انڈیکیٹر پہ چل پڑا، اس انڈیکیٹر پہ چل پڑا ماشاء اللہ. اور اس نے اپنی اصلاح کر لی، اس نے اپنے بچاؤ کا سامان کر لیا. یہ خیر والی طبیعت ہے سبحان اللہ. کہ انسان جو ہے وہ خطا اور نسیان بھول کا جو ہے نا وہ مجموعہ ہے. تو اب کیا ہے کہ اگر بتقاضۂ بشریت اس سے خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، اس نے توبہ کر لی، نادم ہوا، تو اس کو بھی ہم خیر والی طبیعت کہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں کہ اب ایک شخص ایسا ہے کہ تھپڑ ماری سوری، گھوسا مارا سوری، لات ماری سوری، پیسے دبا لیے معاف کرنا، آئندہ نہیں دباؤں گا، آئندہ نہیں کھاؤں گا، پھر کسی اور کے لے لیے، رشوت کا لین دین کر رہا ہے اور یہ ساری حرکتیں کر رہا ہے اور سوری بھی کرتا جا رہا ہے. تو یہ خیر والی طبیعت نہیں ہے. اس کو ہم خیر والی نہیں، اس کو ہم شریر ہی کہیں گے کہ یہ شر والی ہی طبیعت ہے. اللہ بچا. کہ چونکہ توبہ اس وقت مانی جائے گی کہ صدق کے دل سے توبہ ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہو. اب جو بندہ ظاہر ہے کہ نہیں ابھی اس کو تھپڑ ماری، دوسرے کو لات مار دی، تو یہ تو ظاہر ہے کہ توبہ نہیں ہوگی، تو حقوق العباد تلف ہی کرتا جا رہا ہے. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے، اللہ کریم خیر والا معاملہ فرمائے. آمین. اسی طرح جو نا وہ حقوق العباد کا معاملہ اگر دیکھا جائے تو صرف یہ باہر والوں کے لیے نہیں ہے، یہ معاملہ گھر کے لیے بھی ہے، اپنے گھر میں بھی ہے. عورت کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے محکومہ بنایا ہے، شوہر کو حاکم بنایا، اس کو محکومہ بنایا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو جو نا وہ ایک پاؤں پہ کھڑا کر کے اسے کام کرواؤ. یہ نہیں کہ اس بیچاری کے سر میں درد ہو رہا ہے آپ اسے کام لیتے رہو. یہ نہیں کہ یہ بیمار ہے اور آپ اس کو ڈانٹ ٹپٹ کر کے جو اپنا آپ کو بس اس کو کام لینا ہے آپ نے اپنا. یہ نہیں، آپ پر لازم ہے کہ اس کا خیال رکھیں، چونکہ آپ کے ماتحت ہے. وہ اگر آپ سے وہ ڈر رہی ہے، کیوں ڈر رہی ہے؟ کہہ رہی مجھے طلاق دے دے گا، میں بے گھر ہو جاؤں گی، یا مجھ پر طلاق کا داغ لگ جائے گا، یہ ہے کہ میں در بدر ہو جاؤں گی، میری اولاد در بدر ہو جائے گی. یہ صرف اس خوف سے جو نا وہ یہ کر رہی ہے. اگر آپ کے پاس یہ اگر اختیار ہے تو سنو، یہ نہیں کہ آپ جو نا یہاں دنیا میں آپ اس کو تکلیف دیں، اس کو مارے پیٹیں، معاذ اللہ اس کی حق تلفیاں کریں، اس کو بدنام کریں اور یہ سارے جو نا اس کے حرکتیں کریں، اس کو تنگ کرتے پھریں. یہ نہیں، ورنہ کل بروز قیامت آپ کی پکڑ ہے اس پر. جو بندہ یہ حرکت کرتا ہے اس کی پکڑ ہے، اس کی سخت پکڑ ہے. جانور جو کہ بے زبان ہے، عورت تو پھر بھی بول سکتی ہے، عورت کی ویسی زبان مشہور ہے. جانور جو کہ بے زبان ہے، بے زبان سے مراد کیا؟ ایک تو یہ زبان ہے گوشت کا لوتھڑا، بے زبان سے مراد یہ کہ یہ بول نہیں سکتی، یہ فریاد نہیں کر سکتا جانور کسی سے. کل بروز قیامت یہ فریاد کرے گا نا. حالانکہ اس کی تو زبان ہے، گوشت کا لوتھڑا موجود ہے، ہاتھ پاؤں جسم کے اعضاء یہ بولیں گے کل. ان کے پاس تو زبان نہیں ہے بظاہر. انگلی کے پاس کون سی زبان ہے؟ کوئی نہیں. ہاتھ کے پاس کون سی زبان ہے؟ کوئی نہیں. اگر کسی نے گناہ کیا تو یہ ہاتھ گواہی دے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اگر یہ انکار کرتا ہے تو اے اللہ اس نے یہ گناہ کیا تھا. حالانکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چھپا نہیں سکتا. جس سے کوئی چھپا سکتا ہے وہ خدا نہیں، جس سے کوئی نہیں چھپ سکتا وہی خدا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں چھپا سکتا، وہ دل کے چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے، تو اس سے تو بندہ کوئی نہیں چھپا سکتا. کیونکہ اس لیے میں نے وہ کہا کہ چونکہ دل سے بھی گناہ ہوتا ہے نا، برے خیالات، بندہ بری سوچے یا پلاننگ کر رہا ہے کسی کو پریشان کرنے کی یا پیسے لوٹنے کی یا کسی کے پیسے دبانے کی، تو دل کے گناہ ہے یہ. اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ کرے ہمیں سارے گناہ سے بچے. آمین آمین آمین. بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے صاحب. اللہ ہمیں خیر والا بنائے آمین. اور اپنے شر سے اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ دوسروں کو بچانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، اور اچھا پیارے آقا کا اچھا اللہ ہمیں
ہم سب کو غلام بنائے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جب بندہ رچ بس جاتا ہے اور امیر سنت کی علم و حکمت بھری باتیں جب بندہ سنتا ہے مدنی مذاکروں کے ذریعے سے، تو بھی الحمدللہ خیر کو اپنی زندگی میں بڑھانے کا جذبہ ملتا ہے۔ ناظرین کی کالز ہیں، ان کو انشاءاللہ الکریم ابھی ہم پروگرام کے اندر شامل کرنے جا رہے ہیں۔ جی کال۔ میرا جانشین ہے امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اجمی تھے یا عربی؟ ہمارے پیر و مرشد ہیں نا شیخ عبد القادر جیلانی سلطان الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ یہ عجمی تھے، سبحان اللہ۔ پھر جو ہے وہ بغداد کو انہوں نے یہیں جو ہے وہ ہمیشہ رہے، وہ ہجرت کی اللہ کے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو گیلان میں ان کی پیدائش تھی، آبا و اجداد جو ہیں وہ گیلان کے تھے۔ ماشاء اللہ۔ جی کال۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کی وضاحت فرما دیجئے۔ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ جی حضرت غوث پاک کے بارے میں شعر ہے امام علیہ السلام۔ ہاں دیکھیں سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے نا وہ ان کی کیا شان تھی، چونکہ ہمارے جو غوث اعظم ہیں ان کی غوثیت کبریٰ جو ہے نا یہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے تک جو ہے نا یہی جو ہے نا غوثیت کبریٰ کے منصب پہ فائز رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ غوثیت کبریٰ کا منصب جو ہے نا وہ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ہے۔ تو اس کا میں عرض کر دوں، اس کا یہ ہے کہ اس شعر میں جو ہے نا وہ غوث اعظم کا جو ہے نا ایک ارشاد کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ ہے، غوث اعظم ہی کا ارشاد ہے۔ فرماتے ہیں میرا رب فرماتا ہے کہ عبد القادر تجھے میری قسم کھا لے، تجھے میری قسم پی لے۔ واہ واہ۔ تو یہ غوث اعظم ہی کا فرمان، تو یہ شعر میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جی کال۔ مولانا صاحب سے یہ سوال تھا کہ اگر ماں بیٹی کا بار بار دل دکھاتی ہے تو بیٹی کو کیا کرنا چاہیے، اس بارے میں بتائیے گا۔ صبر کرنا عجیب چاہیے۔ سوال ہے۔ میں تو سوال یعنی آج تک تو سن رہے تھے کہ ساس جو ہے بہو کا دل دکھا رہی ہے، بہو ساس کا دل دکھا رہی ہے، نند بھابھی کا دل دکھا رہی ہے، بھابھی نند کا دل دکھا رہی ہے، دیرانی جٹھانی کا یا جٹھانی جو ہے وہ دیورانی کا دل جو ہے دکھا رہی ہے۔ اور یہ تو عجیب سوال ہے کہ ماں جو ہے یہ بیٹی کا دل دکھا رہی ہے یا بیٹی ماں کا دل دکھا رہی ہے، دونوں اعتبار سے آ جائے۔ اب دیکھیں یہ ممکن ہے کہ ماں جو ہے وہ بیٹی کو تنگ کر سکتی ہے، چونکہ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ باپ جو ہے وہ اولاد کو تنگ کرتا ہے، بالکل ہے ایسی مثالیں، یعنی وہ سمجھے کہ باپ جو ہے اپنی اولاد سے ایسا سلوک کرتا ہے کہ بس اللہ کی پناہ، یعنی کسی نے جو نا وہ یہ کہا تھا کہ اگر سانپ بھی جو نا اپنے بچے جو نا وہ اس کو جو نا بعض سانپ اپنے بچے کھا لیتے ہیں، ایسا ہی تو کسی نے جو نا اس باپ کو اس سے تشبیہ دی تھی، اللہ یار یہ کیسا باپ ہے یار، عجیب و غریب ہے باپ، کہہ رہی سانپ کی طرح اپنے بچوں ہی پہ جو نا وہ اپنے بچوں ہی کا جو نا اتنا خون کرتا ہے نا، اپنے بچوں کو اتنا تنگ کرتا ہے، انہی کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے، اس باپ کو ہوگا کیا؟ ہے ایسی مثال ہے ہمارے معاشرے میں ہے۔ تو ایسے ذرا کیسے ہیں، ایسے بدبخت باپ بھی ہیں، کیا کہیں سر، یہی کہیں گے اور کیا کہیں گے کہ جو خیر اب یہاں یہ ہے کہ ماں جو ہے وہ بیٹی کا تو یوں دیکھا جائے تو ماں بھی اپنی اولاد کو تنگ کر سکتی ہے، جب باپ کی مثال موجود ہے تو ماں کا بھی جو نا یہ اس کو دیکھ کے یہ قیاس ہے کہ ہو سکتا ہے۔ البتہ اب بیٹی کو چاہیے چونکہ دیکھیں کہ اولاد جو ہے نا اس کو شریعت نے جو ہے نا وہ ماں باپ کے تابع کیا ہے، یعنی اف تک نہ کہو۔ تو اب اگر ماں باپ اگر اولاد کے ساتھ اگر کیا کہتے ہیں کہ اگر ماں باپ اگر ظلم بھی کرتے ہیں نا، تبھی اولاد کو حق نہیں ہے کہ وہ ان پہ ہاتھ اٹھائیں یا ان کو برا بھلا کہیں، اولاد کو یہ حق نہیں ہے، اولاد کے لیے یہی کہ وہ حسن سلوک کریں۔ اب البتہ یہ ہے کہ اگر بیٹی کے ساتھ ماں کا اس طرح کا سلوک ہے تو بیٹی کو جائے کہ بالکل نرمی سے جن اپنی ماں سے عاجزانہ لہجے میں التجا کرے، بولے نہیں التجا کرے۔ التجا کا لفظ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ التجا جو ہے نا وہ یوں نہیں کی جاتی، اکڑ کے نہیں ہوتی، اکڑ کے نہیں ہوتی، نرمی سے ہوتی ہے، تو التجا کرے اور یوں اپنی زندگی گاڑی چلائے۔ اور ماں کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد پر شفقت کرے، باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد پر شفقت کرے۔ ایسے بعض اوقات والدین سمجھتے ہیں کہ ہم تو اپنا حق استعمال کر رہے ہیں، جو ہمیں حق جو ہے وہ شریعت نے دیا ہوا ہے، ہم تو اس کو جو ہے وہ
استعمال کر رہے ہیں. لیکن یہ ہمیں بھی ایسی باتیں جو ہے معاشرے میں جو ہے وہ علم ہوئی ہیں, پتہ چلی ہیں کہ ایک بیٹا ہے وہ اپنے یعنی ماں باپ اور سسرال کے بیچ میں کیا ہے وہ پس رہا ہے. یعنی یوں اس طرح سے ایک نظام جو ہے نا معاملہ چل رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو کہا جا رہا ہے وہ درست نہیں کہا جا رہا, لیکن کیا ہے کہ میرے والدین کی طرف سے میرے اوپر کیا ہے پریشر جو ہے یہ ڈالا جا رہا ہے. اچھا, بہو کے الگ والدین اپنی بہو کے حوالے سے. جی 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 وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اگر میں کام کرتا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں تو یہ تو میں وہ خود چونکہ ایک پڑھا لکھا دین اسلام کا علم رکھنے والا جو ہے نا وہ آدمی ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جو فرما رہے ہیں تو ظلم کے درجے میں جو ہے وہ آئے گا, تو مجھے ماں باپ کی بھی خدمت کرنی ہے, اس کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرنا. یعنی آپ یقین مانیں مجھے اس پر اتنا ایسا اس کی بات سن کے ترس آیا اس بندے پر کہ آپ دیکھیں کہ یہ اور پھر مجھے اس کی خوش بختی پر میں ایک شکر متشکرانہ میرا انداز بھی رہا, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک بندے کو خوش بختی کا درجہ جو ہے وہ اس کو عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا اور وہ اپنی بیوی پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہتا. اچھا, یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ اب دیکھیں کہ ماں باپ اگر اولاد پر ظلم کریں تو یہ معاملہ ہے, ٹھیک ہے, عفو درگزر سے کام لیں, ٹھیک ہے. اب اگر ماں باپ کہتے ہیں اپنی بیوی پر ظلم کرو, جی, اب کیا ہے کہ یہ ان کے کہنے پر ظلم نہیں کرے گا. اگر اس نے ظلم کیا تو یہ مجرم ہے. اچھا, دوسرے کہ ماں باپ کا جو حق ہے نا وہ ایک لمٹ ہے, اس کی بھی ایک حد ہے, جو اختیار ہے وہ اس کی ایک لمٹ ہے, وہ بھی اپنی لمٹ کراس نہیں کر سکتے والدین بھی. اگر اپنی لمٹ کراس کی تو ان کی بھی پھر پکڑ ہے. تو ہر ایک کی شریعت نے لمٹ رکھی ہے, اور دنیا میں بھی دیکھا جائے تو دنیا بھی جو قوانین ہے, ملکی قوانین ہے, سب کی ایک لمٹ ہے. صحیح, ہر سڑک کی بھی ایک لمٹ ہے. جی, گاڑی کے حوالے سے لمٹ ہے, ایچ ٹی وی کا الگ, ایل ٹی وی کا الگ, سب کی لمٹ ہے. تو ہر چیز کو چاہیے ہر بندے کو چاہیے اپنے لمٹ میں رہے. تو یہاں شوہر کو چاہیے کہ ماں باپ کا دل نہ دکھائے, اور ماں باپ سے عرض کرے کہ دیکھیں یہ جو بات ہے نا یہ میں کیسے کروں, میں گناہ گار ہو جاؤں گا. اگر بالفعل اگر بول نہیں بھی سکتا ان کو تب بھی ان پر ظلم نہ کرے اپنی بیوی پر. مرحبا. اگر بولنے کی ہمت نہیں کرتا تو ظلم نہ کرے, اور ماں باپ خود ہی سمجھ جائیں کہ ہماری مانتا تو ہے نہیں. اب بھلے ماں باپ کے ہمارا نافرمانی کچھ بھی ہے تو یہ نافرمانی نہیں کہلائے, نہیں ہے. لا طاعت فی معصیت الخالق, یعنی وہ کہ جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے تو وہاں جو ہے مخلوق کی نافرمانی تو کوئی اعتبار نہیں. تو اب چونکہ والدین بھلے کہیں کہ یہ ہماری جو ہے نافرمانی کرتا ہے, ہماری بات نہیں مانتا تو یوں نہیں کرتا, یوں نہیں کرتا. اب یہ دیکھیں کہ یہ کیا نہیں کرتا. اگر یہ ماں باپ سو کہتے ہیں اپنی بیوی کو تھپڑ مار, اپنی بیوی سے یوں کر, اب اگر یہ کام نہیں کرتا تو اس کو کوئی فرض واجب نہیں بلکہ گناہ گار ہوگا نا. تو یہ تو گناہ سے بچ رہا ہے, ظلم سے بچ رہا ہے. تو اب اگر بھلے ماں باپ بولتے ہیں کہ نافرمانے جیسا بھی یہ ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دے. اب یہ ہے صبر کا وقت اور یہ ہے امتحان کا وقت. اصل امتحان یہی ہے, بڑا امتحان. بالکل. اس کو چاہیے کہ یہاں جو ہے نا یہ دونوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے, اپنی زوجہ کے ساتھ بھی اور اپنے والدین کے ساتھ بھی. والدین کے ساتھ خدمت میں کوئی کمی نہ کرے, صحیح, کیونکہ اس کو یہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے, ان کی خدمت کوئی کمی نہیں کرنی. عورت بھی اگر کہے نا کچھ بھی کہ یوں کرو یوں کرو, نہیں, والدین کی خدمت کوئی کمی نہیں چھوڑنی, لیکن بیوی پر ظلم بھی نہیں کرنا. لیکن بیوی پر ظلم بھی نہیں کرنا. اس کا سب حل بھی بتایا نا, جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے. بالکل, یہ بڑی واضح گائیڈنس بتائی آپ نے, بالکل درست بات ہے. لیکن اس کا حل بھی تو بتایا نا. ایسا مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کو اگر اس نظر سے دیکھا جائے, میں مثال کے طور پر میں جس طرح چاہتا ہوں کہ میری بیٹی سسرال میں اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے, وہی سلوک اگر جو میرے گھر میں بیٹی بیاہ کر کے آئی ہوئی ہے میں اس کے ساتھ اگر وہی سلوک کروں تو میرا خیال ہے کافی ساری چیزیں کیا ہیں. ماشاءاللہ آپ نے زبردست مثال دی ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں نا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو, ہاں جی, اچھا سلوک ہو, یعنی جی, تو ہم جو ہے وہ کسی کی بیٹی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں. صحیح. ہاں, اگر کوئی ایسا بدبخت ہے وہ کہتے ہیں میری بیٹی کے ساتھ بلے نصیب وہ سانپ ہے, وہ سانپ اپنے بچے کھا لیتے ہیں, وہ ہر سانپ نہیں تو بعض سانپ وہ کھا لیتے ہیں, وہ پھر اس کو سانپ ہی ہم کہیں گے, اور کیا کہیں گے اس کو. اللہ کی پناہ, اللہ بچائے, اللہ محفوظ رکھے. آمین آمین. جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا داماد ہماری بیٹی کے ساتھ ایسے رہے, تو ویسے بھی ہمارا بیٹا بھی تو جو ہے نا وہ کسی کا داماد ہے, کسی کا داماد ہے وہ بھی ساتھ ایسے ہی رہے, ایسے ہی سلوک کرے, بالکل ایسا ہی رہے. ماشاءاللہ. اللہ یہ اچھی باتیں دین اسلام کی روح کے ساتھ جن کا تعلق ہے, اللہ ہمیں یہ خوبصورت باتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اپنا کردار بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے,
اور بات حضور اس کو شیو سے بھی جوڑیں تو وہ یہی بنے گی کہ اپنی ذات سے کسی کو شر جو ہے وہ یہ نہ پہنچانا، بالکل ہاں بالکل ابتدا سے. جی کال لیتے ہیں. خلیفہ یا امیر سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ کھانا خاموشی سے کھانا چاہیے، گفتگو کرنی چاہیے؟ جی یہ ٹوکتے ہیں ماں باپ، خاموشی سے کھانا کھاؤ، کھانا کھاتے ہوئے بولتے نہیں. دیکھیے اس میں سے یہ ہے کہ کھاتے وقت جو ہے نا وہ خاموش رہنا اچھا سمجھ کر، عبادت سمجھ کر، یعنی عبادت سمجھ کر خاموش رہنا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے. اب اچھا سمجھ کر خاموش رہنا یہی پھر ظاہر ہے کہ غلط ہے. صحیح. تو اس وقت جو ہے نا کچھ نہ کچھ بات کر لی جائے تاکہ غیر کا رد ہو جائے. ذکر اللہ کر لیجیے. اب ذکر اللہ کر لیں، یہ جیسے یا واجدو میرے بالکل بسم اللہ یا واجدو، یہ بھی بات چیت بھی کر لے اگر کوئی موجود ہے تو. ٹھیک ہے، اگر پورا رد ہو نا، ماشاء اللہ. کیونکہ یہاں خاموشی مراد جو والدین جو کہتے ہیں نا، اگر کوئی کہتا ہے تو یہاں خاموشی مراد جو ہے نا وہ ذکر اللہ کے بارے میں منع نہیں کرتے، بات چیت مت کرو، یہاں یہ ہوگا تو اس لیے یہ رد کرنا پڑے گا. ورنہ اگر مطلقاً کہہ دیں گے کچھ بھی نہیں بولو تو پھر ذکر اللہ کرے تاکہ رد ہو جائے کہ مرحبا. کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، نہیں اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اچھی باتیں کرتے رہیں، سنتیں جیسے بتاتے رہیں، سنتیں بیان کرتے ہیں، بالکل کوئی حرج نہیں ہے. اچھا سنتیں کاروباری باتیں بھی کر سکتے ہیں. اچھا ہاں بالکل، دیگر کام کی باتیں بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ایسے سنت کے حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیں کہ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ لوگ سنتیں بتانے میں بھی جو ہے نا وہ بالکل ان کمنگ آؤٹ گوئنگ دونوں فری جیسے ہوتا ہے نا، پیکیج لگایا ہوا بھی سارا مہینہ کال آ تو رہی ہے، مفت میں جا بھی رہی ہے، بھائی پیسے ایک ہی دفعہ ادا ہو گئے. تو کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ پتہ ہے نہیں ہے، بولتے رہیں گے یہ سنت ہے، سنت یہ نہیں ہے، سنت یوں ہے، یوں نہیں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے. پیسے نہیں لگتے نا، آؤٹ گوئنگ فری ہے نا، یہ والی آؤٹ گوئنگ فری ہے. موبائل آؤٹ گوئنگ کے پیسے لگتے ہیں، اب تو پیکیجز ہو گئے بہت، یعنی فون تو بہت سستا ہو گیا دیکھا جائے تو یہ آؤٹ گوئنگ فری ہے. اس آؤٹ گوئنگ کو جو فری نہ سمجھیں، اس پہ پکڑ ہے. اللہ اس کو آپ جو ہے نا پوسٹ پیڈ سمجھیں، پری پیڈ نہ سمجھیں. کہ اللہ نہ کرے غلط جملہ نکلا، آپ نے غلط کوڈ کر دیا، آپ نسبت اب کس کی طرف کر رہے ہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے نا، کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا مقعد یعنی اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں بنا لے. تو یہ حدیث ہے، اس حدیث کے غالباً اسی حدیث پاک کے بارے میں کہ یہ لفظاً یہ متواتر ہے، یہ لفظاً اور مانن دونوں طرح سے متواتر ہے. ہاں لفظاً اور مانن دونوں متواتر ہے یہ. اور متواترہ کا حکم جو ہے وہ اب ذرا کہ اس پہ کہاں خیر قطعی ثبوت کے درجے میں قطعی درجے کو. جی وہ ظاہر ہے کہ اب دیکھیں کہ یہ سنت کس کی بیان کر رہا ہے؟ سرکار کا طریقہ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہی نہیں ہے اور یہ اپنے طور پہ لگا ہوا ہے. تو لہذا خیر مسلمان سے جو نا وہ ایسا تو بعید ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے اور پھر بھی یہ بیان کر رہا ہے، ایسا تو بعید ہے. تو ایسا تو وہ نہیں کرے گا، مگر اگر اس کو پتہ نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ معلومات کرے پھر سرکار کی طرف نسبت کرے، ورنہ یوں اس طرح سرکار کی طرف نسبت نہ کرے کسی فعل کی، ورنہ آزمائش ہے. ٹھیک ہے جی. کون؟ میرا سوال ہے، جیتے رہو ہزاروں سال، اس طرح کسی کو دعا دینا کیسا ہے؟ جیو ہزاروں سال. اس پہ مراد یہی ہوتا ہے کہ یعنی یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارا مفہوم لیتا ہے کہ اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، عمر خضری عطا فرمائے، جی 100 سال آپ کو زندگی دے، سینکڑوں سال آپ کو زندگی عطا فرمائے. تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ لمبی عمر ملے. یہ دعا دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کون؟ میرا شہزاد حضور سے سوال ہے، اگر شوہر تنگ دست ہو تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کا جو ہے نا وہ شوہر کس سے فرمائش نہ کرے، اسے کہ شوہر کی حوصلہ افزائی کرے، اس کو تنگ نہ کرے، بلکہ اس کو اب چونکہ وہ ہاں یعنی یہی کہ بتائیں نا جی، ہاں یعنی تنگ دست ہے اس کے دل جو ہی کرے، حوصلہ افزائی کے دل جو ہی کرے، مدینہ مدینہ، یعنی یہی کہ وہ اس کو اس طرح کی بات ہی نہ کرے خرچے کے حوالے سے، یہی کرے کہ سب بہتر ہو جائے گا، میں دعا کرتی ہوں، ہم انشاءاللہ الکریم جو ہے نا وہ اپنے اخراجات ہم کم کرتے ہیں، میں پیسے بچاؤں گی آپ کے، اور واقعی بچائے بھی، یوں کر کے اپنے شوہر کے پیسے بچائے اور یوں کام چلائے، پھر دیکھیں گھر کی یہ زندگی کی گاڑی کیسے چلتی ہے. ایسے برکت زندگی میں اپنانے کے جو ذرائع ہیں وہ بھی اگر یہ دونوں اختیار کریں بالکل
جیسے نماز ہے، میں چاہوں گا کچھ بالکل آپ بالکل ظاہر ہے کہ نماز صوم و صلاۃ کی پابندی ہے، نماز روزے کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کریں، درود و سلام پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذہن نصیب تہجد پڑھیں. شوہر تو روزانہ پڑھ سکتا ہے نا، جی ٹھیک ہے، عورت ظاہر ہے کہ اس کے چند دن آتے ہیں. تو یوں ظاہر ہے کہ وہ نوافل کی کثرت کریں گے. جب نوافل کی کثرت تو آٹومیٹکلی فرائض تو لازم ہے، وہ تو ویسے لازم ہے. انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے بھی جو ہے نا وہ روزی میں برکت ہوگی. ماشاءاللہ. اور دوسرا ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے، تنگ دستی لانے والے اسباب سے بچنا ہے، کہ جو بھی گناہ ہے وہ تنگ دستی لاتا ہے، تو گناہوں سے بچنا ہے، ضائع کرنے سے بچنا ہے، مال ضائع نہیں کرنا، رزق ضائع نہیں کرنا. تو انشاءاللہ الکریم تنگ دستی جائے گی، برکت آئے گی. سبحان اللہ. تنخواہ وہی رہے گی بظاہر، مگر برکت ملے گی. یہی تنخواہ جو ہے نا وہ پوری ہو جائے گی، پھر بچت ہوگی، کسی کی مدد بھی ہو جائے گی اس کے ذریعے. کیونکہ برکت جو ہے نا وہ قلت و کثرت کا نام نہیں ہے. یعنی برکت جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی سی چیز ہے تو یہ اس میں برکت نہیں ہے، زیادہ ہے تو بہت برکت ہے. دیکھا جائے تو رشوت خور کے پاس، سود خور کے پاس جو ہے نا وہ بہت پیسہ ہوتا ہے، مگر یہ جب بیمار ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ ہوا کی طرح اڑ جاتا ہے، غبار کی طرح یہ پھٹ جاتا ہے، پتہ نہیں پیسہ کہاں گیا. حرام کا مال اس کا یہی ہے، پتہ نہیں کہاں چلے گیا، یہ تو سمجھ نہیں آئی. اور جو حلال کا مال ہے، ائمہ مساجد کو دیکھ لیں، جو مسجدوں کے امام ہیں، جو علماء ہیں، بظاہر تنخواہ ان کی کم ہے، ان کی زندگی چل رہی ہوتی ہے. کوئی عالم آپ کو خودکشی کرتا وہ بھی نہیں ملے گا، خودکشی کو سوچتا وہ بھی نہیں ملے گا، نہ ہی آپ کو کوئی سی خبر ملے گی کہ کسی جو ہے نا وہ عالم دین نے خودکشی کی ہے، وہی ملے گی ہی نہیں. تو اس کی زندگی میں برکت ہے، اس کی سوچ میں برکت ہے. ماشاءاللہ. اللہ ہمیں یہ اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہماری زندگی میں خیر و برکت نصیب فرمائے. پروگرام کا وقت جو ہے اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گفتار ہو اچھی، میرا کردار ہو ستھرا، حسنین کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے.